की कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। اونچی آواز سے سلوات دیجیے گا محمد والا میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج اس ایجنسی میں ان نورانی چہروں کے درمیان مؤمن ترین اور پاک باز ترین انسانوں کے درمیان باغیرت ترین اور باہمیت ترین اقوام کے درمیان علی اور آل علی سے عشق رکھنے والی اس قوم کے درمیان جو علی و آل علی کے لیے اپنی تمام زندگی نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، اس قوم کے درمیان میں گزشتہ یہ جو چند ساعات میرے گزارے ہیں یہ میرے لیے سعادت کا باعث ہے، اور خصوصاً یہ جو 15 روزہ کیمپ تھا جس کے نتیجے میں آج جامعہ عروۃ الوسطیٰ کے ان تربیت یافتہ نوجوانوں اور بچوں نے جس خوبصورت انداز میں یہاں پر آپ کے سامنے ٹیبلو پیش کیا، انقلابی نعرے پیش کیے اور کربلا کی روح کے مطابق اس ولولے کا مظاہرہ کیا جس کی ضرورت ہر دور میں رہی اور آج ہر گزشتہ دور سے زیادہ ہے، یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔
یہ ہمارے لیے قابل افتخار ہے. اور اس طرح سے یہ جو تربیت کا انداز ہے، یہ تربیت انشاءاللہ تعالیٰ انہی نوجوانوں کو اگلے 10-15 سالوں میں اس قوم کا بہت بڑا سرمایہ بنا کر پیش کرے گی. یہ تربیت کا سلسلہ اگر اسی طرح سے جاری رہے تو یہی ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. یہی بچے کل کے جوان ہیں، کل کے مربی ہیں، کل کے لیڈر ہیں، کل کے عالم ہیں، کل کے انجینئر ہیں، کل کے ایک پختہ اور باعمل مسلمان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس حوالے سے میرے وہ تمام دوست احباب جنہوں نے ان بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ایام یہاں پر صرف کیے، لائق سب تحسین ہے. اس طرح کی کوشش کی حوصلہ افزائی کے لیے کبھی بھی پیسہ معیار نہیں ہوتا. اس طرح کی چیزوں کا اجر یقینی طور پر صرف اور صرف اللہ دیتا ہے. لیکن اگر حوصلہ افزائی کے لیے آپ کی طرف سے، علماء کی طرف سے، اعاظم اور اکابر کی طرف سے ان بچوں کو حوصلہ افزائی محسوس ہو تو یقیناً دیگر بچے بھی اسی طرح سے میدان میں جوق در جوق اتریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس تربیت گاہ سے نکل کر قوم کا سرمایہ ثابت ہوں گے. میں اس حوالے سے ان بچوں کو 10-13 بچے تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو مشکل ہوں لیکن 12 میں دوستوں کی طرف سے 10,000 روپے ان بچوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بھی، تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور جب یہ گھر جائے تو ہمیشہ یاد رکھے کہ اس طرح کے نیک کاموں کی فرمایا کہ یہ پروگرام رمضان المبارک کے استقبال کے لیے منعقد کیا گیا ہے اور اس حوالے سے میرے بزرگوں نے اور علماء کرام نے قرآن کی آیات کی تلاوت کے ذریعے سے اس کے بعض پہلوؤں کو روشن فرمایا. میں چند نکات اس حوالے سے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. جس مہینے میں اس وقت ہم ہیں یہ شعبان المعظم ہے اور آخری ایام. شعبان کو شہر رسول کہا گیا ہے، شہر النبی، نبی کا مہینہ. اور اس سے پہلے مہینے کو رجب المرجب کو شہر علی یا شہر ولایت کہا گیا ہے. گویا یہ ایک سیڑھی ہے، گویا یہ ایک زینہ ہے کہ آپ پہلے داخل ہوں علی کے مہینے میں، علی کی سیرت کو اپنائیں، علی کی پاکیزگی کو فالو کریں، علی کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، علی کی دعاؤں، علی کی مناجاتوں اور علی کی شب بیداریوں کو اپنے لیے نمونے عمل بنائیں، پاک و طاہر ہوں اور اس کے بعد داخل ہوں رسول کے مہینے میں. اور رسول کے مہینے میں پھر اسی طرح سے پاکیزگی کی طرف جاتے ہوئے رسول کی سیرت، سنت اور ان کی روح کے مطابق عبادات کو بجا لاتے ہوئے پاکیزگی کے ان مراحل کو طے کرتے ہوئے ارتقاء کی طرف جاتے ہوئے پلہ بپلہ، سیڑھی بسیڑھی ارتقاء کرتے ہوئے اوپر جاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ اللہ کا جب مہینہ داخل ہو تو اللہ کہے کہ اب تم میرے مہینے میں داخل ہو کر اس قابل ہو گئے ہو کہ میرے مہمان بن سکو. اللہ کا مہمان بننا آسان نہیں ہے.
اگر مکہ کو ہم سامنے رکھیں، مکہ میں ہر طرح کی مخلوق موجود ہے، حج میں بھی ہر طرح کی مخلوقات موجود ہوتی ہیں، لیکن اصل حاجی کون ہے؟ جس کو اللہ حاجی کہے۔ اصل عبادت گزار اور اصل مومن کون ہے؟ جس کو اللہ مومن کہے اور اللہ جس کو عبادت گزار قرار دے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ واقعی برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس کے بارے میں روایات میں ہے کہ تمام رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ مہینہ جس میں گناہوں کے تمام دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، شیطان کو اللہ زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، ابلیس جکڑا جاتا ہے اور نیکیوں کے میدان صاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کے میدان بند ہونے لگتے ہیں، اور انسان کو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے کہ اب آؤ، جتنا چاہو اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے تقرب میں اضافہ کرو، اپنی روح کو پاکیزہ کرو، اپنی فکر کو پاکیزہ کرو، اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو پاکیزہ کرو، یہاں تک کہ ان ایام سے گزرتے گزرتے اس رات میں داخل ہو جاؤ جس کو شب قدر اور لیلۃ القدر کہا گیا، اور ان راتوں سے گزرنے کے بعد اس طرح سے بن جاؤ جس طرح سے ماں کے شکم سے بچہ تر و تازہ، پاکیزہ اور معصوم بن کر نکلتا ہے۔ یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ مہینہ جو حقیقتاً مغفرتوں کا مہینہ ہے، جس میں اللہ کے فرشتے آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تو ہو جو آئے اللہ کی بارگاہ میں تاکہ اللہ اس کو معاف کر سکے۔ وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کے برابر کم از کم ثواب رکھتا ہے۔ ایک آیت کی تلاوت، یعنی آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ پورے سال میں پورا قرآن پڑھیں، اس کے برابر اس مہینے میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا مہینہ، وہ مہینہ جس میں انسان جو مانگے اللہ سے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس شرط پر کہ اس کی روح پاکیزہ ہو چکی ہو، روح نورانی ہو چکی ہو، اس کی روح میں گناہ کے آثار ختم ہو چکے ہو، اور وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہو کہ اللہ اس کو اپنا مہمان کہتے ہوئے فخر محسوس کرے اور فرشتوں سے کہے کہ دیکھو میں نے اس انسان کے لیے کائنات کو خلق کیا تھا۔ اس مقام تک انسان کو پہنچانے کے لیے یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے۔ اس لیے رسول پاک نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ شعبانیہ کہا گیا، اس میں فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم اپنے ارادے سے تو سانسیں نہیں لیتے۔ یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سے ہر ایک سانس دے رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو سانس نہ لے رہا ہو؟ اور کیا سانس آپ خود شور سے لے رہے ہیں یا بدن کی ضرورت ہے اور بدن کے تقاضے کے مطابق سانس آ رہی ہے اور آپ چاہتے ہوئے بھی اس سانس کو روک نہیں سکتے؟ یقیناً ایسا ہے کہ آپ روک نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو وہ برکت عطا کی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اس مہینے میں یہ جو تم سانس لیتے ہو، سانس جو تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اسی سانس کو میں تسبیح شمار کرتا ہوں، اسی طرح جس طرح تم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہو۔ زبان میں تمہاری تسبیح نہیں ہے، لیکن جو تمہاری سانس آ رہی ہے اسی سانس کو میں تسبیح خداوندی شمار کرتا ہوں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اور اسی طرح سے تم روزہ رکھ کر بے خبر ہو کر سو جاتے ہو، دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لیکن تمہاری اسی نیند کے ہر لمحے کو میں عبادت شمار کرتا ہوں۔ اسی طرح جس طرح سے نماز اور روزے کی عبادات ہوتی ہیں، تمہاری یہ نیند بھی اس مہینے میں عبادت شمار ہوتی ہے۔ آپ اللہ لگا سکتے ہیں کیسا مہینہ، ایسا مہینہ جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ نے حدیث سے قدسی میں فرمایا کہ الصوم لی، یہ جو روزہ ہے یہ صرف میرے لیے ہے۔ کیوں ہے؟
तमाम जिंदगी के मराहिल में हो सकता है हम झूठ बोल रहे हो, खुदा हमें याद ना आए, हो सकता है हम गीबतें कर रहे हो, खुदा हमें याद ना आए, हो सकता है हम किसी की नामूस की तरफ निगाह उठाकर देख रहे हो और खुदा को भूल जाए, हो सकता है कोई और ऐसा गुनाह करें जिसमें खुदा को हम याद न रख सके, हो सकता है नमाज पढ़े लेकिन नमाज पढ़ते हुए दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि लोग मुझे देखें और कहें कि बहुत बड़ा नमाजी है। निस्फ़ शब हम खड़े हों और जब कोई आहट हो तो हमारी क़िराअत में तब्दीली आए ताकि ये एहसास हम उस आहट के मालिक को दिला सकें कि मैं बड़ा ही आबिद शब जिंददार हूँ और अल्लाह की बारगाह में निस्फ़ शब उठकर नमाज़े तहज्जुद पढ़ता हूँ। लेकिन ये जो रोज़ा है ये अजीब बात है, अजीब बात है। आप घर में बैठे हैं, कोई आपको नहीं देखा, गर्मी की शिद्दत है, प्यास पे इंतहा आपको लगी हुई है, सामने आपके फ्रिज है, ठंडा पानी मौजूद है, सामने आपके खाने मौजूद है, आप खा सकते हैं, लेकिन आपका जी चाह भी रहा हो तो सिर्फ ये ख्याल कि इस वक्त आपने अल्लाह के हुक्म पर रोजा रखा हुआ है, यही ख्याल आपको हर तरह के उस खाने पीने से रोकता है और यहाँ तक कि आप इफ्तार का इंतजार करते हैं। इसलिए कि आपका रोजा इंसान के लिए नहीं है, आपका रोजा अल्लाह के लिए है। इसीलिए फरमाया कि रोजादार के इफ्तार के मौके पर की गई दुआ बारगाह खुदावंदी में बहुत जल्दी इजाबत होती है, कबूल होती है और उसका अजर मिलता है इंसान। ये वो मुतबर्रिक, मुक़द्दस और रहमतों भरा, बरकतों भरा महीना है जिसमें मग़फ़िरतें ही मग़फ़िरतें हैं। इसलिए कहा है कि जो शख्स सारा साल तौफीक न पा सके तौबा करने की, अगर उसको शब-ए कदर मिले तो यकीन करे कि शब-ए कदर में उसके सारे गुनाह धुल सकते हैं। इसलिए कि शब-ए कदर की वो इबादत, वो शब बेदारी और वो रोना ऐसा है जिसका मुकाबला कायनात में न कोई दिन कर सकता है और न कोई रात कर सकती है। इसलिए कि 86 साल से ज्यादा बढ़कर अफजल इबादत है उस एक रात की। एक शख्स 86 साल शब और रोज अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर तस्बीहें पढ़े, कुरान पढ़े, दुआएं पढ़े, नमाजें पढ़े, थके नहीं। उन तमाम 86 सालों की इबादत से सिर्फ इस एक रात की एक इबादत फजीलत करती है और अफजलियत करती है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर, 86 सालों से बेहतर वो महीना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस महीने के फयूज़ और बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये महीना इंसान की तरबियत का महीना है। तरबियत हर लिहाज से, ईसार के लिए भी तरबियत, कुर्बानी के लिए भी तरबियत, निगाहों को बचाने के लिए भी तरबियत, ज़बान को बचाने के लिए भी तरबियत, हाथ पाँव को बचाने के लिए भी तरबियत, बदनीयतियों और बुरी नियत से अपने आप को बचाने की भी तरबियत। यानी एक महीने की प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस जिसके बाद जब इंसान ईद उल फितर में दाखिल हो तो ईद इसलिए मनाए जिस तरह से आज ये बच्चे उस तरबियत से फारिग होने के बाद जश्न मना रहे थे कि हमने उस तरबियत गाह के तमाम मकासद आज हासिल कर लिए हैं। उसी तरह से एक रोजादार 30 रोजे रखने के बाद जब ईद की फजा में दाखिल हो तो इसलिए खुशियां मनाए कि उसने रोजे के दौरान वो तमाम उसकी रूह हासिल कर ली है जो इंसान के लिए जरूरी थी और जिसकी वजह से इस माह के रोजों को फर्ज किया गया था। इसलिए ईद गुनाहगारों के लिए नहीं है, ईद बेरोजगार लोगों के लिए नहीं है, ईद उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने रमजान मुबारक का ख्याल न रखा हो। ईद किसके लिए है? उसके लिए जिसने रोजे का हक अदा किया हो और रोजे के फलसफे पर अमल किया हो, और वो तरबियत है, वो तरबियत। आज भी यहाँ पर आपने तरबियत की एक अच्छी मिसाल अपनी आंखों से देखी है। इंसानी रूह मानवियत की प्यासी है,
اس والے سے یہ ایام، یہ راتیں، یہ دن انتہائی مقدس اور انتہائی مؤثر ایام اور راتیں. یہ دو تین دن باقی بچے ہیں. گھروں میں جا کر مناجات شعبانیہ ضرور پڑھی. مناجات شعبانیہ ان ایام میں روح انسانی کو اللہ سے جوڑنے کا کائنات میں بہترین ذریعہ ہے. بہترین ذریعہ جس پر اہل بیت نے عمل کیا ہے. میں اس کی تفصیلات میں ابھی نہیں چاہتا، بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں اور آپ تھک بھی چکے ہیں. ایک سلوات لیجیے. آج ہماری قوم کو اسی تربیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اسی تربیت. آپ دیکھیے رسول کریم سے پہلے جو دور تھا، اس دور میں چونکہ یہ تربیت نہیں تھی، باقی تمام نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں لوگوں کو، لیکن اگر تربیت دین نہ ہو تو نتیجتاً تمام تر نعمتوں کے حاصل ہونے کے باوجود ایک کھوکھلا معاشرہ ہو. لیکن جب یہ تربیت ہوتی ہے، جب یہ ایمان پیدا ہوتا ہے دلوں میں، تو اس ایمان کے نتیجے میں قوم کے اندر عزت و آبرو کے ساتھ جینے کا سلیقہ بھی آتا ہے اور سربلند زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے. اسی تربیت کا نتیجہ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم سے پہلے جو ذلیل قوم تھی، جب وہ اسلام لائی اور رسول کریم کی تربیت گاہ سے نکلی تو اس قوم نے دنیا میں سب سے زیادہ عزت پائی. سب سے زیادہ عزت. یہ عزت کس لیے ملی؟ اس لیے کہ تربیت کے ان مراحل سے وہ لوگ گزرے. آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کے جو ادوار ہے، جتنا عرصہ لوگ اہل بیت اطہار کی تربیت میں رہے، کامیاب رہے. اہل البیت کی مطلبیت سے استفادہ کرتے رہے، کامیاب رہے. اہل البیت کے بتائے ہوئے رستوں پر گامزن رہے، کامیاب رہے. چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مالی حوالے سے کسوٹی کا شکار ہی کیوں نہ ہو، چاہے دشمنوں کی یہ وار ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے ہاں قلت و کثرت معیار ہے یا نہیں ہے؟ معیار کبھی بھی نہیں ہے قلت و کثرت. اللہ کے ہاں ایمان میں معیار ہے. لہذا 313 کو ہزاروں پر فتح نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ 313 کی تعداد کم ہے، لیکن ایمان کی اس دولت کی وجہ سے یہ 313 ایک پوری قوم پر غلبہ پا جاتے ہیں. اللہ کے ہاں تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جیسے جیسے اہل البیت کی تعلیمات سے لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی گرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے. یہ تربیت ہے. یہ تربیت ہے. اگر جامع تربیت ہو، جامع تربیت، متوازن تربیت، جس میں دین بھی ہو، دنیا بھی ہو، جس میں شجاعت بھی ہو میدان عمل میں اور تنہائیوں میں گریہ و زاری بھی ہو، جس میں قرآن سے تمسک بھی ہو، دعا سے تمسک بھی ہو اور دشمن کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑا ہونا بھی ہو، جس میں بہادری بھی ہو اور علم و فکر بھی ہو، جس میں تقوی بھی ہو، پاکیزگی بھی ہو اور معاشرہ شناسی بھی ہو، جس میں دشمن شناسی بھی ہو اور مکتب شناسی بھی ہو. مکتب کی روح کو آدمی پہچان نہیں سکے، وہ جامع تربیت. اور اس جامع تربیت کے نتیجے میں جو قوم بھی کہیں پر سر اٹھاتی ہے، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. شرط کیا ہے؟ اہل البیت کی ان تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور جامع
حکمت عملی کے ساتھ جامع تربیت سے انسان گزرے اور وہ معاشرہ گزرے۔ آج آپ مجھے بتائیے پاکستان میں گزشتہ ان عرصوں میں، گزشتہ ان دہائیوں میں یہ وہ مکتب تشیع کی ہم نے زبورانی دیکھی ہے، کیوں دیکھی؟ کیوں تنزل ہوا؟ کیوں قوم نیچے آئی؟ کیوں قوم نے شکست کھائی؟ کیوں قوم کے حوصلے پست ہوئے؟ اس لیے کہ اچھے مربیوں کی کمی تھی۔ اچھے مربی نہیں تھے اور ہمارے اپنا وہ رول ادا نہیں کیا، لیڈرز نے، رہبروں نے اپنا وہ رول ادا نہیں کیا۔ جہاں پر ایک باغیرت اور جامع شخصیت اٹھ کھڑی ہو، پورے معاشرے میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جامع شخصیت ہو، شرط یہ ہے کہ ان کا ہدف پاکیزہ ہو، شرط یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار، ان کی ذکر پاکیزہ ہو۔ وہ دنیا کے لیے نہ اٹھے، اللہ کے لیے اٹھے۔ جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے اللہ اس کے سامنے سارے رستے کھول دیتا ہے، اور مشکلات ایسے انسانوں کا کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ امام خمینی کون تھے؟ ایک بوریا نشین، دوسرے لفظوں میں ایران کی اصطلاح میں ایک مہاجر، ہندی الاصل یعنی انڈین، کشمیری، ایرانی بھی، لیکن اس متعصب قوم کے اندر ایک پاکیزہ کردار شخص جب شجاعت کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ اٹھا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے پوری دنیا میں تناظر برپا کر دیا۔ یہی خصوصیت ہے مکتب اسلام کی۔ اسلام کی یہ خصوصیت ہے مکتب تشیع کی۔ مکتب تشیع میں جو روح ہے کائنات میں کسی دین اور کسی مکتب میں وہ روح موجود نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن ضرورت ہے اس روح کو پہچاننے کی۔ جس قوم نے اس روح کو پہچانا وہ قوم خمینی کی قوم بنی، وہ قوم سید حسن نصر اللہ کی قوم بنی۔ جس قوم نے پہچانا اور جس قوم نے نہیں پہچانا وہ ذلیل ہوئی۔ پاکستان میں شہید عارف الحسینی جب اٹھے، کل ان کی برسی منائی جا رہی ہے آپ کے علاقے میں، جب وہ اٹھے تو وہ تھے جنہوں نے اپنے دین کو پہچانا، اپنے خدا کو پہچانا، ائمہ کے بتائے ہوئے رستے کو پہچانا۔ نتیجتاً آپ نے دیکھا کہ صرف 4 سال میں جن چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود پاکستان کے طول و عرض میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ نہ گئے ہو، جہاں پر ان کے آثار نظر نہ آتے ہو۔ لیکن آج 24 سال گزرنے کے باوجود اس شہید کے اثرات اب بھی دلوں پر نقش ہیں، اور جنہوں نے ان کو دیکھا آج بھی ان کو یاد کر کے اشک بہاتے ہیں۔ زندہ ہے حسینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، علموں کی شکل میں، زندہ ہے، علموں کی شکل میں، زندہ ہے، عارف کی لہو میں، زندہ ہے، عارف کی لہو میں، زندہ ہے، ہم سب کی شکل میں، زندہ ہے، ہم سب کی شکل میں، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، نعرہ حیدری۔ شہید عارف الحسینی نے اپنی شخصیت تبلیغات کے ذریعے نہیں بنائی، پروپیگنڈا کے ذریعے نہیں بنائی، میڈیا نے نہیں بنائی ان کی شخصیت، یا مولویوں نے، علماء کرام نے نہیں بنائی۔ ان کی پاکیزہ زندگی نے جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا لوگوں کو متاثر کیا۔ یہ پاکیزگی کا اثر ہوتا ہے۔ پاکیزگی خوشبو کی طرح سے ہے، خوشبو خود بو دیتی ہے، خود انسان کے دماغ کو مؤثر کرتی ہے، کسی عطار کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شہید عارف الحسینی ایسے شخص ہوتے، اور اچھے اور پاکیزہ لوگ، اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء کیسے ہوتے ہیں؟